أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. امریکہ و افریقہ، یورپ و ایسٹ اور ایشیا کے رہنے والے پیارے مسلمان بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا اور آپ کا رب جل جلالہ عما نوالہ اپنی کتاب لا ریب قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. سورہ روم کی آیت نمبر 30 اور 31 کا مطلب یہ ہے کہ اپنا منہ سیدھا کرو اللہ کی اطاعت و بندگی کے لیے، فقط اکیلے اسی کے ہو کر. یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا. تو اے انسانوں، اللہ کی بنائی ہوئی چیز یعنی فطرت اسلامیہ کو نہ بدلنا، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت لوگ نہیں جانتے. اسی کی طرف رجوع آتے ہوئے اسی کی اطاعت کرو، اس سے ڈرو اور نماز قائم رکھو اور شرک اور مشرک نہ بنو. سنن ابی داؤد، سنن نسائی، موطا امام مالک، مسند امام احمد بن حنبل میں سیدنا عبادہ بن صامت صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں، جس نے ان کا اچھی طرح وضو کیا اور ان کو ان کے ٹھیک وقت پر پڑھا اور ان کا رکوع و خشوع پورا ادا کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم سے عہد کرتا ہے کہ اسے ضرور بخشے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد نہیں، چاہے تو بخشے اور چاہے تو اس کو عذاب دے. مشہور محدث ضیاء مقدسی المختارانی اور امام طبرانی اپنی معجم اوسط میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب ہوگا. پیارے مسلم بھائیوں اور بہنوں، نماز اسلام کا اہم رکن ہے. نماز آپ کے دین کا ستون ہے. نماز مومن کی پہچان اور علامت ایمان ہے. نماز مومن کا دل کا نور، چہرے کا جمال اور روح کی غذا ہے. نماز مومن کا وہ بہترین عمل ہے جس سے ایمان کی مضبوطی، یقین کی پختگی اور استحکام، نفس و روح کی پاکیزگی اور روحانیت کی ترقی، دل کا سکون اور اللہ کا قرب اور اللہ اور رسول کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. نماز پڑھنے سے رزق میں برکت، بیماریوں سے شفا، مصیبتوں سے نجات، دوزخ سے رہائی ملتی ہے. نماز پڑھنے سے نیکیاں بڑھتی پھیلتی اور گناہ مٹتے اور فنا ہوتے چلے جاتے ہیں. نماز روحانی و جسمانی، ظاہری و باطنی، دینی و اخروی ترقی کی ضامن ہے. نماز پڑھنے سے روح اور جسم کی گندگیاں اور اندھیرے دور ہوتے ہیں. نماز جسم اور روح، ظاہر و باطن کی طہارت و پاکیزگی کی جامع ہے. نماز پڑھنے سے عمل کی اصلاح، اخلاق کی درستی اور فکر کی بلندی اور دل میں فرض شناسی کا احساس بیدار ہوتا ہے. نماز باجماعت پڑھنے سے مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد، اسلامی برادری، مسلمانوں کی اجتماعی قوت اور آپس میں محبت پیدا کرنے کا پورا موقع ملتا ہے. نماز باجماعت پڑھنے سے سوسائٹی اور معاشرہ کی پاکیزگی، باہمی مسلمانوں کی ہمدردی، طبیعت میں عاجزی، انکساری اور غرور کا سر نیچا دکھاتا ہے. امیر و غریب، حاکم و محکوم، افسر و ماتحت، کالا اور سفید جب اس احکم الحاکمین کے دربار میں ایک ہی صف میں ایک ہی ڈسپلن کے پابند ہو کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے انسانی ذہن کے خود ساختہ اونچ نیچ کا سائیکالوجیکلی طور پر کلا تما ہو جاتا ہے اور اسلامی مساوات کا شاندار نظارہ نظر آتا ہے. نماز باجماعت انسان کو نظم و ضبط، جماعتی ڈسپلن کا پابند اور نیک مسلمان عادل حکمران کی اطاعت تو فرما برداری کا خوگر بناتی ہے. پنجگانہ نماز باجماعت مسلمانوں کی روزانہ چھوٹی چھوٹی 5 لوکل کانفرنسیں ہوتی ہیں. نماز جمعہ اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز باجماعت مسلمانوں کی ہفتہ وار اور سالانہ عظیم الشان بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں جن میں مسلمانوں کا باہمی ربط و ارتباط بڑھتا، اجتماعی نفع و نقصان سوچنے، اجتماعی فلاح و بہبود کے حصول اور مشکلات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پلاننگ اور اس پر عمل درآمد کرنے کا پورا موقع ملتا ہے. نماز دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. نماز ملک الموت کے سامنے سفارشی، قبر میں روشنی اور نیچے کا بچھونا، منکر و نکیر کے لیے جواب، قیامت تک قبر کا ساتھی اور مونسوں غمخوار ہوگی. قیامت کے روز اوپر سایہ کرے گی، سر پر تاج بنے گی
روز قیامت وہ نور ہوگی جو آگے آگے رہے گا. نمازی اور دوزخ کے درمیان پردہ، خدا کے سامنے حجت اور ایمان کی دلیل، اور میزان میں بوجھ اور وزن، پل صراط پر سواری اور جنت کی کنجی ہوگی. غرضے کے نماز دینی، دنیاوی و اخروی، روحانی و جسمانی طور پر مسلم فرد اور مسلم سوسائٹی کے لیے پولیٹیکل، فزیکل اور سائیکالوجیکل اور ہر قسم کے فائدوں اور خیرات و حسنات کا ایک شاندار مخزن یا عظیم الشان انسائکلوپیڈیا ہے. یہی وجہ ہے کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، یعنی نماز مومنوں کے ہر قسم کے عروج و ترقی اور بلندی کا زینہ اور ذریعہ ہے. اور فرماتے ہیں کہ جس نے ٹھیک طرح سے نماز کی پابندی کی تو وہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور اور برہان اور ذریعہ نجات ہوگی، اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان اور نہ نجات. اور وہ بے نماز قیامت کے روز قارون، فرعون، حامان اور ابن ابی ابن خلف کے ساتھ محشور ہوگا. آذن اللہ من ذلک. صحیح مسلم اور مشکات المصابیح میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہارہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت یعنی پاکیزگی ہے. لہذا ہم پہلے پاک و صاف ہونے کا طریقہ یعنی استنجا، وضو اور غسل کا طریقہ بتائیں گے، اور پھر نماز پڑھنے کا مکمل و مسنون طریقہ عرض کریں گے. تو اب آپ سنت کے مطابق استنجا کرنے کا مکمل طریقہ سنیے. پیشاب و پخانہ کے بعد شرمگاہ کو گندگی اور ناپاکی سے صاف کرنے کو استنجا کہتے ہیں. سنت کے مطابق استنجا کرنے کا پورا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بیت الخلاء سے باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر بیت الخلاء جانے کی دعا پڑھو. بیت الخلاء جانے کی دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس کی معنی یہ ہے کہ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ناپاکی سے اور تمام ناپاک چیزوں سے. پھر یاد رہے کہ جب غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں جائیں گے تو اس وقت بھی یہی دعا پڑھنا ہوگی. اس کو یہی پر یاد کر دیا جائے. آگے غسل کے بیان میں ہم اس کو دوبارہ نہیں بتائیں گے. پھر بیت الخلاء کے اندر چلے جاؤ. اندر جاتے ہوئے بایاں قدم پہلے اندر رکھو اور باہر آتے ہوئے دایاں قدم پہلے باہر رکھو. کھڑے کھڑے شرمگاہ کو مت کھولو. جب جھک کر نشستگاہ یعنی بیٹھنے کی جگہ کے قریب پہنچ جاؤ تب شرمگاہ کو کھولو، مگر اب بھی صرف اسی قدر کھولو جس قدر آپ کی حاجت کے لیے کھولنا بہت ضروری ہو. پھر بیٹھ کر پیشاب پخانہ وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ تو اول شرمگاہ کو طاق بار پاک ڈھیلے پتھر یا کپڑے وغیرہ سے اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ پوچھ کر صاف کر دو. پھر پاک و صاف پانی سے خوب مل کر بائیں ہاتھ ہی سے اچھی طرح دھو ڈالو. پھر پاک کپڑے یا تولیے سے جو اسپیشل اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہو یا اپنے بائیں ہاتھ ہی سے شرمگاہ سے پانی کو پہنچ کر خشک کر دو. پھر شرمگاہ کو ڈھانپ کر کھڑے ہو جاؤ اور اپنے کپڑے ٹھیک کر کے بیت الخلاء سے باہر نکل کر بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا اس طرح پڑھو غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی. مطلب یہ کہ اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھ سے تکلیف دینے والی گندگی کو دور کیا اور مجھ کو آرام پہنچایا. مکروہات استنجا یہ ہیں. استنجا میں 4 چیزیں مکروہ یعنی شرعن ناپسندیدہ ہیں. نمبر 1 قبلہ شریفہ کی طرف منہ یا پیٹ کر کے پخانہ یا پیشاب یا استنجا کرنا. نمبر 2 کھڑے کھڑے پخانہ پیشاب یا استنجا کرنا. نمبر 3 اس حالت میں باتیں کرنا. نمبر 4 داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا یا شرمگاہ کو چھونا. یہ سب باتیں خلاف سنت اور مکروہ ہیں. وضو کرنے کا مشروع طریقہ یہ ہے سنت کے مطابق وضو کرنے کے لیے یوں کیجیے کہ وضو کرنے کے لیے پاک صاف اور اسی جگہ پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جاؤ، اور اگر قبلہ رخ ہونے کا موقع نہ بھی ہو تو بھی کچھ فرق نہیں ہے. پھر نیت کرو کہ میں حکم الہی کو بجا لانے اور پاکیزگی و ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں. یہ نیت دل میں ہونا ضروری ہے. زبان سے نہ بھی کہو تو کچھ حرج نہیں، ہاں کہہ لو تو بہتر ہے. پھر تسمیہ پڑھو یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور ہر ایک عضو یعنی پارٹ کو دھوتے وقت اگر تسمیہ اور تشریف بھی پڑھتے رہو تو بہت بہتر ہے، ورنہ کچھ حرج نہیں. تسمیہ اور درود شریف اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج. وضو کرتے وقت سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو 3 بار گھٹنوں تک دھو ڈالو. پھر مسواک کرو اس طرح کہ مسواک کے ساتھ 3 بار اوپر نیچے دائیں بائیں اندر اور باہر سے دانتوں کو خوب مل کر صاف کر دو.
اگر مسواک نہ ہو تو برش سے، اور وہ بھی نہ ہو تو دائیں ہاتھ کی انگلی ہی سے اچھی طرح مل کر دانتوں کو صاف کر دو اور 3 بار کلی کرو. اس طرح کے دائیں ہاتھ میں پانی لے کر منہ میں ڈالو اور زبان کے ذریعے سے پانی کو اوپر نیچے دائیں بائیں حلق کی جڑ تک منہ کے اندر ہر حصے کو دھو کر پانی نیچے گرا دو. ایسا 3 بار کرو. اگر روزہ نہ ہو تو کلی کرتے وقت گرگرہ بھی کرو. اس طرح کے پانی منہ میں لے کر اپنے منہ کو آسمان کی طرف اٹھاؤ اور منہ کو کھول دو، بالکل ایسے ہی جیسے مرغی پانی پیتے وقت پانی منہ میں لے کر اپنا منہ اوپر آسمان کی طرف سیدھا اٹھا دیتی ہے. پھر سانس آہستہ آہستہ باہر نکالو، اس سے گرگر گرگر کی آواز منہ میں پیدا ہوگی اور پانی خوب حلق کی جڑ تک پہنچ جائے گا. پھر پانی کو نیچے گرا دو. پھر داہنے ہاتھ میں پانی لے کر ناک میں چڑھاؤ یہاں تک کہ پانی نتنوں کی نرم جگہ کے آخر تک پہنچ جائے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو ناک کے سوراخ میں ڈال کر ناک کو اندر سے مل کر صاف کر دو. ایسا 3 بار کرو. لیکن اگر آپ روزہ سی ہے تو ناک کے اندر جہاں تک نرم گوشت ہے اس سے اوپر پانی بالکل نہ چڑھاؤ ورنہ روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے. منہ یا ناک کا پانی جب بھی نیچے گراؤ تو قبلہ کے رخ مت پھینکو بلکہ کسی دوسری طرف کا منہ کر کے پھینکو. پھر دونوں ہاتھوں سے پانی لے کر چہرہ پر ڈالو اور ماتھے کے اوپر جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور سائڈوں میں ایک کان سے دوسرے کان تک تمام چہرے پر پانی بہاؤ اور ملو. اسی طرح 3 بار کرو. اگر منہ پر داڑھی ہے تو داڑھی کا خیال بھی کرو، جس کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں تھوڑی کے نیچے سے داڑھی میں داخل کر کے اوپر کو نکال دو. پھر 3 بار دائیں ہاتھ کو کوہنی سمیت خوب مل کر دھو. پھر اسی طرح کوہنی سمیت بائیں ہاتھ کو بھی 3 بار دھو ڈالو. اگر آپ نے انگوٹھی یا چھلا یا رنگ وغیرہ کسی انگلی پر پہنا ہوا ہو تو اگر وہ ڈھیلا یوز ہے تو اس کو ہلا لینا بہتر ہے. لیکن اگر تنگ یعنی ٹائٹ ہو کہ بغیر اس کے ہلائی کے اس کے نیچے پانی نہیں پہنچ سکتا تو اس کا ہلانا اور پھرانا فرض ہے تاکہ اس کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے ورنہ وضو نہیں ہوگا. اس کے بعد سر کا مسح کرو. مسح کرنے کا پورا طریقہ سنت کے مطابق یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پانی سے تر کر لو. پھر انگوٹھا اور شہادت کی انگلی یعنی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کی باقی 3 انگلیوں کے سروں کو باہم ملا دو اور ان کو پیشانی کے بالوں پر اس طرح رکھو کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے شہادت کی انگلیاں اور دونوں ہتھیلیاں بالوں کے ساتھ نہ لگے بلکہ اوپر اٹھی رہیں اور دونوں ہاتھوں کی 3 وہ انگلیاں جن کے سرے باہم ملے ہوئے ہیں پورے طور پر بالوں سے چھوتی اور لگتی رہیں. اب ان ملائی ہوئی انگلیوں کو سر کی سائڈیں بچا کر صرف اوپر کے حصے پر پھیلاتے ہوئے پیچھے کی طرف گدی تک کھینچ کر لے جاؤ. پھر کان کے پیچھے سے سر کی دونوں سائڈوں پر دونوں ہتھیلیاں رکھ دو اور پیچھے سے آگے کی طرف پیشانی تک کھینچ کر لے جاؤ مگر انگوٹھے اور شہادت کی انگلیاں اب بھی سر سے ٹچ نہ کرنے پائیں. یہ سر کا مسح ہو گیا. اب شہادت کی انگلیوں کے نرم حصے کو کان کے سوراخ میں رکھ کر تمام کان میں پھیلا دو اور دونوں انگوٹھوں کے پیٹ کی نرم جگہ کو دونوں کانوں کے پیچھے باہر کی طرف نیچے سے اوپر تک پھیلا دو. یہ کانوں کا مسح ہے. پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی بیک سائڈ یعنی انگلیوں کے اوپر یا باہر والے حصے کو گردن کی بیک سائڈ یعنی پچھلی سائڈ پر پھیلا دو. بائیں ہاتھ کی انگلی کو گردن کی بیک سائڈ کے دائیں حصے پر اور بائیں ہاتھ کی انگلی کو گردن کی بیک سائڈ کے بائیں حصے پر. یہ گردن کا مسح ہے. پھر دونوں پاؤں کو ٹخنوں میں 3 بار دھو ڈالو. پہلے دائیں کو پھر بائیں کو. پیروں کو دھوتے وقت پیروں کی انگلیوں کا خلال بھی کر لو. اس خلال کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چونگلی یعنی چھوٹی انگلی کو پانی سے تر کر کے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کے درمیان گسیڑ کر ہلا دو. پھر آگے والی 2 انگلیوں کے درمیان اسی طرح انگوٹھے تک لے چلو. پھر بائیں پیر کے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی سے شروع کر کے اس کی چھوٹی انگلی تک لے چلو. پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی تھوڑا سا پی لو اور کلمہ شہادت اور وضو کے بعد کی دعا پڑھو اس طرح کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ترجمہ یہ ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یکتا ہے، کوئی اس کا ہمسر یا شریک نہیں. اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں. اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں میں رکھنا. اے اللہ میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں اور تیرا شکر ادا کرتا ہوں. میں گواہی بولتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں. یاد رکھیے کہ یہی کلمہ شہادت اور دعا غسل کے بعد بھی پڑھتے ہیں. اس کو غسل کے لیے بھی یہی سے یاد کیجیے. آگے غسل کے بیان میں اس کو دوبارہ نہیں بتایا جائے گا. اب اگر وقت مکروہ نہیں ہے تو 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو یعنی وضو کا تحفہ بھی پڑھ لو تو بہتر ہے ورنہ کچھ حرج نہیں. اور دیجیے اب الگ الگ وضو کے فرض سنت اور مستحب بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے وضو کے فرض یعنی بہت ضروری چیزیں کہ جن کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں. تو وضو میں کیا کیا چیزیں فرض ہیں؟ نمبر 1 ماتھے کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کے درمیان تمام چہرے کو دھونا. نمبر 2 کوہنی سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا. نمبر 3 سر کا مسح کرنا یعنی بھیگا ہوا ہاتھ سر پر پھیرنا. نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا. یہ 4 کام وضو میں فرض یعنی بہت ہی ضروری
ضروری ہیں. اور اب سنیے وضو کے اندر کون کون سی چیزیں سنت ہیں. یعنی وضو کے وہ کام جو فرضوں کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں, ان کے بغیر وضو کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے مگر نامکمل اور ثواب بھی کم ملتا ہے, اور ان کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ ہے. تو وضو کے اندر 17 چیزیں سنت ہیں. نمبر 1 حکم الہی بجا لانے اور پاکیزگی کو ثواب حاصل کرنے کی نیت کرنا. نمبر 2 شروع میں تسبیح پڑھنا. نمبر 3 سب سے پہلے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک 3 بار دھونا. نمبر 4 پھر مسواک کرنا. نمبر 5 پھر 3 بار کلی کرنا. نمبر 6 3 بار ناک میں نتھنوں کی جگہ نرم جگہ تک پانی پہنچانا. نمبر 7 مسواک اور کلی دائیں ہاتھ سے کرنا اور دائیں ہی ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا. نمبر 8 بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا اور جھاڑنا. نمبر 9 منہ دھونے کے وقت داڑھی کا خلال کرنا. نمبر 10 ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا. نمبر 11 دھونے کے اعضاء کو 3 بار دھونا. نمبر 12 ایک بار پورے سر کا مسح کرنا. نمبر 13 کانوں کا مسح کرنا. نمبر 14 داڑھی کے بال جو چہرے کے دائرے یا رنگ سے نیچے ہیں ان کا مسح کرنا. نمبر 15 ہر کام کو دائیں طرف سے شروع کرنا. نمبر 16 متواتر وضو کرنا اس طرح کہ ابھی پہلا عضو نہیں سوکھا تو دوسرے عضو کو دھونا شروع کر دو. نمبر 17 ترتیب سے وضو کرنا, یعنی پہلے منہ پھر ہاتھ دھونا پھر سر کا مسح کرنا اور آخر میں پیروں کا دھونا. یاد رکھیے کہ وضو کی کسی بھی سنت کو چھوڑنا مکروہ یعنی شرعاً سخت ناپسندیدہ ہے. اب آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی چیزیں وضو میں مستحب یعنی بہتر ہیں. تو وہ کام کرنا وضو میں بہتر ہے جس کا وضو میں کرنا بہتر ہے, نہ کرنے سے کچھ گناہ نہیں ہوتا. وضو کے مستحب کہلاتے ہیں. وضو کے مستحب یہ ہیں. نمبر 1 نماز کا ٹائم آنے سے کچھ دیر پہلے ہی وضو کر کے نماز کے لیے تیار ہو جانا. نمبر 2 ہر نئی نماز فرض کے لیے نیا وضو کرنا. نمبر 3 ہر عضو یا پارٹ کو دھوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود پاک پڑھتے رہنا. نمبر 4 وضو کا بچا ہوا پانی قبلہ رخ کھڑے ہو کر تھوڑا سا پی لینا. نمبر 5 وضو کے بعد کرنا شہادت اور دعا پڑھنا. نمبر 6 وقت اگر مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو پڑھنا. ان کے علاوہ اور بہت سے وضو کے مستحبات ہیں جو فقہ کی بڑی بڑی کتابوں میں دیکھے جا سکتے ہیں. اور آپ سنیے کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. یاد رکھیے کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 1 پیشاب یا پخانا, یا ان دونوں راستوں سے کسی بھی چیز کا نکلنا مگر آگے سے نکلنے والی ہوا یا عورت کے آگے سے جو سفید رطوبت بغیر خون ملے ہوئے نکلے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. نمبر 2 مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا کا خارج ہونا. نمبر 3 لیٹ کر یا سہارا لے کر سو جانا. نمبر 4 بدن کے کسی حصہ سے خون پیپ یا زرد پانی کا بہ نکلنا. یہ بات خیال میں رہے کہ بیماری یا دکھنے کے وقت آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر کپڑے سے اس پانی کو پوچھا تو وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا اور اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا. نمبر 5 منہ بھر کے طے کرنا. نمبر 6 رکوع سجدے والی نماز میں بالغ آدمی کا اتنی آواز سے ہنسنا جس کو اس کے پاس والا آدمی سن سکے. نمبر 7 مباشرت فاحشہ یعنی مرد عورت کا ننگے بدن ایک دوسرے کے بدن سے چپٹنا. نمبر 8 نشہ ہونا. نمبر 9 بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا. نمبر 10 دیوانہ ہو جانا. اور اب پیش خدمت ہے غسل کا طریقہ. تو سنت کے مطابق غسل کرنے کا طریقہ یعنی نہانے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حکم الہی کے بجا لانے اور پاکیزگی اور ثواب حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے کی نیت کرو. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور غسل خانہ میں جانے کی دعا جو کہ استنجا کے بیان میں ہم بتلا کر آئے ہیں پڑھ لو. اور پھر اس کے بعد غسل خانہ میں چلے جاؤ اور دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک 3 بار دھو لو. پھر شرمگاہ کو دھوئیں. پھر بدن پر اگر کوئی ناپاک چیز کہیں لگی ہوئی ہو تو اس کو دھو کر صاف کر دو. پھر مسواک یا برش سے دانتوں کو خوب صاف کرو. دانتوں کے درمیان اگر کہیں کھانا وغیرہ پھنسا ہوا ہو تو اس کو پوری احتیاط سے چھڑا کر دور کر دو ورنہ غسل ٹھیک نہیں ہوگا. پھر 3 بار داہنے ہاتھ سے منہ میں پانی لے کر 3 بار کلیاں کرو اس طرح کہ تمام منہ کے اندر حلق کی جڑ تک ہر گوشے میں پانی پہنچ جائے. پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالو اس طرح کہ جہاں تک ناک کا نرم حصہ ہے وہاں تک بہت بھی پانی پہنچ جائے. ناک کو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے مل کر اچھی طرح جھاڑ کر صاف کر دو. پھر طریقہ سنت کے مطابق پورا وضو کر لو مگر اس حالت میں کوئی دعا یا درود شریف مت پڑھو. اگر صاف اور اونچی جگہ پر غسل کر رہے ہو تو پاؤں کو وضو کے اندر بھی دھو لو ورنہ پاؤں کو غسل کرنے کے بعد دھوئیں گے. پھر 3 بار کنو سے سر پر پانی ڈال کر اچھی طرح سر پر مل دیں. پھر تمام بدن پر تھوڑا سا پانی لے کر تیل کی طرف چمڑ دو. پھر دانے کندھے پر 3 بار پانی ڈالو اور نیچے تک ہاتھ سے مل کر دھو ڈالو. پھر بائیں کندھے پر اس طرح 3 بار پانی ڈالو اور نیچے تک مل کر دھو ڈالو. پھر سر اور تمام بدن پر 3 بار پانی بہاؤ اور ہر بار ہاتھ سے بدن کو ملو میل کو دور کرو اور بدن کو خوب صاف کر لو. اگر پاؤں وضو کرتے وقت نہیں دھوئے تھے تو اب ان کو اونچی اور صاف جگہ پر رکھ کر دھو لو. اب بدن کو توڑی یعنی توڑیا یا ہاتھ وغیرہ سے پوچھ کر فوراً کپڑے پہن لو اور غسل کی جگہ سے تھوڑا ہٹ کر کلمہ شہادت اور دعا پڑھو. کلمہ شہادت اور دعا وہی ہے جو کہ وضو کے بعد پڑھی جاتی ہے. ٹیپ گھما کر وہیں سے اس کو سن کر یاد کر لو. یہ تو تھا پورا غسل کرنے کا مصنون طریقہ. اور اب رہا یہ سوال کہ غسل کب فرض ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ 3 چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے. نمبر 1 جنابت یعنی سیکس کا فعل کرنے سے خواہ بیداری میں ہو یا خواب میں. نمبر 2 عورت جب حیض سے پاک ہو. نمبر 3 عورت جب نفاس یعنی بچے کے پیدائش کے بعد نکلنے والے خون سے پاک ہو. ان تینوں چیزوں میں بڑی تفصیل ہے جس کو مذہب کی بڑی بڑی کتابوں میں کسی معتبر عالم دین سے آپ معلوم کر سکتے ہیں.
اور اب سنیے غسل میں کیا چیزیں فرض یعنی بہت ہی ضروری ہیں کہ جن کے بغیر غسل بالکل ہوتا ہی نہیں. تو 3 کام کرنا غسل میں فرض ہے. نمبر 1 کلی کرنا یوں کہ دانتوں کے درمیان اور حلق کی جڑ تک نیچے اوپر اور سائڈوں میں منہ کے اندر ہر گوشہ تک پانی پہنچ جائے. نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا اور ناک کو صاف کرنا تاکہ جہاں تک نتنوں کا نرم حصہ خوب پانی پہنچ جائے. نمبر 3 سر سے لے کر پاؤں تک تمام بدن پر پانی بہانا, مگر یاد رکھیں کہ منہ یا ناک کے اندر یا تمام بدن میں کہیں پر بھی اگر ایک بال کے برابر کی جگہ خشک رہ گئی جہاں پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا. اور اب بتاتا ہوں کہ غسل میں کیا چیزیں سنت ہیں. تو غسل میں 8 چیزیں سنت ہیں. نمبر 1 غسل کرنے سے پہلے حکم الہی بتا لانے اور ثواب اور پاکیزگی حاصل کرنے کی نیت کرنا. نمبر 2 کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. نمبر 3 شروع میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک 3 بار دھونا. نمبر 4 شرمگاہ کو دھونا اور بدن پر جہاں کوئی ناپاک چیز لگی ہے اس کو دور کرنا. نمبر 5 پھر سنت طریقے سے وضو کرنا. نمبر 6 پھر تمام بدن پر تھوڑا پانی تیل کی طرح مل لینا تاکہ پانی بہاتے وقت سارے بدن پر پانی اچھی طرح پہنچ جائے. نمبر 7 پھر 3 بار سر اور تمام بدن پر پانی بہانا. نمبر 8 جتنی ضرورت ہو اتنا پانی استعمال کرنا, یعنی یہ زیادہ نہ کم. ان کے علاوہ جو کام غسل کے اندر کیے جاتے ہیں وہ سب مستحب ہیں, بہتر ہیں, جن کا کر لینا ثواب اور نہ کرنا کچھ حرج نہیں. رہی وہ چیزیں جو کہ غسل میں مکروہ یعنی شرعاً ناپسندیدہ ہیں تو وہ یہ ہیں. نمبر 1 ضرورت سے زیادہ پانی بہانا. نمبر 2 طریقہ سنت کے خلاف غسل کرنا یا کسی سنت کو چھوڑ دینا. اگر ننگے بدن نہا رہے ہوں تو قبلہ کی طرف رخ کرنا یا کسی بھی قسم کی بات کرنا یا زبان سے کوئی ذکر یا دعا پڑھنا بھی مکروہ ہے. یہ عورت کو کھڑے ہو کر غسل کرنا بھی مکروہ یعنی نامناسب و ناپسندیدہ ہے. اب ہم نماز کی شرطوں کو بیان کرتے ہیں. تو 7 چیزیں نماز سے پہلے شرط یعنی بہت ہی ضروری ہیں. جب تک یہ پوری نہ ہو جائے آپ نماز کو شروع ہی نہیں کر سکتے. شرط نمبر 1 طہارت بدن یعنی ضرورت کے مطابق استنجا وضو یا غسل کرنا. شرط نمبر 2 طہارت لباس یعنی جو کپڑے پہن کر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ کپڑے پاک ہونے چاہیے. شرط نمبر 3 طہارت مصلی یعنی جس جگہ یا کپڑے یا قالین یعنی کارپٹ یا مصلی پر آپ نماز پڑھیں گے اس کو پاک ہونا چاہیے. شرط نمبر 4 ستر عورت یعنی شرمگاہ جسم کے وہ پرائیویٹ حصے جن کو دوسروں کے سامنے کھولنا جائز نہیں. بحالت نماز ان کا چھپانا فرض ہے. مرد کے یہ ناف سے گھٹنے تک میں گھٹنے کے سب شرمگاہ ہے اور نماز وغیرہ نماز میں اس کا چھپانا فرض یعنی سخت ضروری ہے. اور بحالت نماز سینہ پیٹ کندھے پشت اور کلیوں کو چھپانا یعنی کم از کم قمیص پاجامہ یعنی جیسے اور کپڑوں کا پہننا واجب یعنی ضروری ہے. اور سر پر ٹوپی پگڑی یا کوئی اور کپڑا اوڑھنا سنت غیر مقطع ہے, ضروری نہیں ہے. عورت کے لیے سینے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک محرم یعنی وہ رشتہ دار جس کے ساتھ اس عورت کا نکاح جائز نہیں ہے. اور تمام عورتوں کے حق میں شرمگاہ ہے. اور نامحرم اور غیروں کے حق میں اور بحالت نماز ہاتھ پاؤں اور چہرہ کی ٹکلی کے سوا سارا بدن شرمگاہ ہے. سر ماتھے کے بال کان اور گردن سب شرمگاہ میں داخل ہے. ان سب کو چھپانا فرض ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی. مگر بحالت نماز اور بھی بہتر یہ ہے کہ عورت اپنے ہاتھ پاؤں کو بھی چھپا لے اور اپنی چادر یا دوپٹے سے گھونگھٹ نکال کر ماتھے اور چہرہ کی سائڈوں کو بھی کافی حد تک ڈھانپ دے. شرط نمبر 5 وقت. پانچوں نمازوں کے لیے الگ الگ وقت مقرر ہے. جب تک کسی نماز کا وقت نہ آئے اس وقت تک وہ نماز شروع نہیں ہو سکتی, نماز جائز ہی نہیں ہو سکتی. پانچوں نمازوں کے اوقات یہ ہیں. فجر کا وقت رات کے آخر میں آسمان کے مشرق پر جب وہ روشنی آ جائے جو کہ بعد میں بڑھتی اور پھیلتی ہی چلی جاتی ہے, اس روشنی سے شروع ہونے سے لے کر سورج نکلنے تک ہے. مگر مستحب یہ بہتر یہ ہے کہ سورج نکلنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پیشتر فجر کی نماز پڑھ لیں. ظہر کا وقت دوپہر کو سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر ہر چیز کا سایہ اپنی لمبائی سے ڈبل ہو جانے تک ہے. ظہر کی نماز کو جلدی یعنی اول وقت ہی میں پڑھ لینا مستحب ہے. مگر سخت گرمی کے دنوں میں اتنا لیٹ کرنا مستحب یعنی بہتر ہے کہ دوپہر کی گرمی کی تیزی کم ہو جائے. عصر کا وقت ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے. نماز عصر کے لیے مستحب یعنی بہترین وقت وہ ہے جب سورج ڈوبنے تقریباً 1 گھنٹہ باقی ہو. مغرب کا وقت غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتا اور شفق کے غروب ہونے پر ختم ہو جاتا ہے. سورج ڈوبنے کی جگہ پر سرخی ختم ہونے کے بعد ایک سفید روشنی کافی دیر تک پھیلی رہتی ہے, وہی سفیدی شفق کہلاتی ہے جو کہ سورج ڈوبنے کے تقریباً 1.5 یا 1.5 گھنٹہ کے بعد ختم ہوتی ہے. مستحب یعنی بہتر یہی ہے کہ مغرب کی نماز کو سورج کے ڈوبنے کے فوراً بعد ہی پڑھ لیں. عشاء کا وقت شفق کے غائب ہونے سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک ہے. مگر مستحب یعنی بہتر یہ ہے کہ 1/3 رات ہونے تک عشاء کو لیٹ کر کے پڑھیں. لیکن اگر اتنا لیٹ کر کے پڑھنے سے نیند یا سستی آ کر نماز کے رہ جانے کا اندیشہ ہو تو شروع وقت ہی میں پڑھ لیں. خیال رہے کہ 3 ٹائم ایسے ہیں جن میں نماز فرض یا نفل کسی قسم کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. نمبر 1 وقت طلوع سورج کا کنارہ چمکنے سے لے کر 20 منٹ بعد تک. نمبر 2 آدھا دن ہونے کے وقت جب سورج درمیان آسمان میں اپنے ہائیسٹ پوائنٹ پر پہنچ جائے اس وقت سے لے کر جب تک سورج ڈھل نہ جائے. نمبر 3 سورج ڈوبنے سے بھی پہلے 20 منٹ
تک سے لے کر جب تک سورج ڈوب نہ جائے. لیکن اگر اسی دن کے عصر کی نماز کسی وجہ سے آپ نہ پڑھ سکے ہوں تو اس کو اس ٹائم میں بھی پڑھ سکتے ہیں. علاوہ اس کے فجر کا وقت شروع ہونے سے سورج کا طلوع ہونے تک سوائے فجر کی 2 رکعت سنت کے اور کوئی نفل پڑھنا جائز نہیں. یوں عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک بھی کوئی نفل نماز پڑھنا روا نہیں. شرط نمبر 6 استقبال قبلہ، یعنی نماز شروع کرنے سے پیش پر اپنا منہ اور سینہ قبلہ شریف کی طرف کر لو. شرط نمبر 7 نیت، یعنی جو نماز یعنی جتنی بھی رکعات نماز کی آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کے شروع کرنے سے پیشتر اپنے دل میں اس کا پروگرام فکس کر لینا ضروری ہے. زبان سے نیت کرنا مستحب یعنی بہتر ہے مگر ضروری نہیں. اذان نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ کی جماعت کے لیے خاص الفاظ سے اعلان کرنے کا نام اذان ہے. نماز پنجگانہ و جمعۃ المبارک کے لیے اذان کہنا اعلیٰ درجہ کی سنت مؤکدہ ہے. اذان ایک عظیم شان دعوت و اعلان حق اور شعائر اسلام میں سے ایک ہے. باوجود اونچی جگہ قبلہ رو کھڑے ہو کر شہادت کی انگلیوں کا کانوں میں رکھ کر ٹھہر ٹھہر کر اونچی اونچی اور خوش الہان آواز سے اذان کہنا چاہیے. اذان صرف مرد پڑھتے ہیں، عورت کے لیے اذان کہنا جائز نہیں ہے. ہاں نابالغ بچہ جو خوب سمجھدار ہو اس کی اذان بھی جائز ہے. مستند حدیثوں میں ہے کہ کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک نیتی سے ثواب پانے کے لیے اذان کہنے والا مؤذن یقیناً جنت میں جائے گا. محشر کے میدان میں اس کی گردن دراز اور سر فخر سے بلند ہوگا. جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے سننے والی ہر خشک و تر چیز اور ہر درخت و پتھر اس کے ایمان کی گواہی دے گا. اس کی موت شہید خون آلودہ کی موت ہوگی. قبر میں کیڑے اس کے بدن کو نہ کھائیں گے. اذان ختم ہونے تک اللہ تعالیٰ اس کے سر پر اپنی رحمت کا ہاتھ رکھتا ہے. مؤذن کا حشر یوں ہوگا کہ جنت کی اونٹنی پر سوار سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے بلند آواز سے میدان محشر میں اپنی اذان کی گونج ڈال دے گا. رب کی طرف سے اس کو آفر پیش کی جائے گی کہ تجھے اجازت ہے جس کی چاہے شفاعت کر، اللہ نصیب فرمائے. تو لیجئے اب میں اذان پڑھتا ہوں اور آپ سنیے. اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
اذان پڑھتے ہوئے حی علی الصلاۃ کہتے وقت اپنا منہ دائیں طرف اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف پھیرنا چاہیے. فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 بار کہنا چاہیے الصلاۃ خیر من النوم. اس کے معنی یہ ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے. اذان سنتے وقت اذان کے ساتھ ساتھ اس کا جواب دینا مستحب یعنی بہتر ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح مؤذن کہے اسی طرح تم بھی وہی الفاظ دہراتے جاؤ، مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں صرف یہ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ ہی کی توفیق سے ہے. اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں یہ کہو صدقت و بررت، مطلب یہ کہ تو نے سچی اور اچھی بات کہی. یہ اذان کا جواب ہے. اس سے فارغ ہو کر درود شریف پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یعنی اے اللہ ہمارے آقا حضرت محمد اور ان کے آل پر درود و سلام اور اپنی خاص برکتیں نازل فرما. درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقام محمود الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد. میننگ یہ ہے کہ اے اللہ اس کامل دعوت یعنی اذان اور قائم ہونے والی نماز کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ کا مرتبہ اور بڑی فضیلت و بزرگی عطا فرما اور قیامت کے دن ان کو مقام محمود پر رہنے کا فوز فرمانا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے. بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن کبیر للبیہقی اور صحیح ابن حبان میں بعض میں کلن اور بعض میں جزءاً متعدد صحابہ سے مروی ہے کہ جناب رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان سن کر اس کا جواب دے پھر مجھ پر درود بھیجے اور پھر یہ دعائے وسیلہ پڑھے میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی اور وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. سند الفقہا امام سید بن عابدین شامی حنفی رد المحتار میں فرماتے ہیں کہ جب مؤذن پہلی بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والے کو مستحب ہے کہ درود پڑھتے ہوئے اپنے انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگائے اور دوسری بار میں یہ کہتا ہوا یوں ہی کرے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. امام طبرانی اپنے معجم میں سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم ہے پورا ظلم اور کفر ہے اور نفاق ہے کہ اللہ کے منادی کو اذان کہتے ہوئے سنیں اور مسجد میں حاضر نہ ہو. اور دیگر احادیث میں آیا کہ قبلی والے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے احرام باندھ کر حج کو جانے والے کا. ہر قدم پر ایک گناہ مٹتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے والا مرد گھر کی نماز سے 25 درجے زیادہ ثواب پاتا ہے. سامعین کرام، جب آپ مسجد میں جائیں تو پہلے داہنا قدم اندر رکھو اور یہ دعا پڑھو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول پر. اے اللہ مجھ کو میرے گناہ معاف فرما دے اور میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. اور جب مسجد سے باہر نکلو تو پہلے اپنا بایاں قدم باہر رکھو اور یہ دعا پڑھو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، یعنی اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول پر. اے اللہ مجھ کو میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے. فرض کی جماعت کھڑی ہونے سے متصلاً پہلے اقامت کہنا بھی سنت مؤکدہ ہے. اقامت بالکل اذان کی طرح ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اقامت تیز اور اذان سے ذرا کم آواز سے کانوں میں انگلیاں رکھے بغیر پڑھی جاتی ہے. اور حی علی الفلاح کے بعد دوبارہ قد قامت الصلاۃ بھی کہنا چاہیے. اس کے میننگ یہ ہے کہ نماز قائم ہو گئی. اقامت یوں کہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اقامت کا جواب بھی اسی طرح ہے جس طرح کے اذان کا جواب ہوتا ہے. اور قد قامت الصلاۃ کے جواب میں یہ کہو اقامہ اللہ و ادامہ، یعنی اللہ تعالیٰ نماز کو ہمیشہ قائم رکھے. مستحب یہ ہے کہ ساری اقامت آرام سے بیٹھ کر سنو اور حی علی الفلاح کی آواز آئے تب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. اب خوب غور کیجئے گا کہ اب میں آپ کو سنت کے مطابق پوری نماز پڑھنے کا طریقہ بتانے لگا ہوں. نماز پڑھنے کا مکمل اور مسنون طریقہ سنیے.
सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने का मुकम्मल और मसनून तरीका यह है कि जो 7 काम नमाज को शुरू करने से पहले करना जरूरी है, जिनको नमाज की शर्तें कहते हैं, सबसे पहले उनको पूरा कर लें। यानी जरूरत के मुताबिक इस्तिंजा, वुज़ू या गुस्ल कर लें, पाकीज़ा और कंप्लीट लिबास जैसा कि हम पहले बता चुके हैं पहन लें। जिस नमाज का टाइम है उसी की नियत करके पाक जगह पर किबला की तरफ मुंह करके इस तरह खड़े हो जाएं कि दोनों कदमों के दरमियान 4 उंगल का फासला रहे। इस खड़े होने की हालत को क़ियाम कहते हैं। अब दोनों हाथों को उठाकर कानों तक इस तरह ले जाओ कि दोनों हाथों के अंगूठे कानों की लौ यानी कान का नरम हिस्सा जो कान के नीचे की तरफ लटकता रहता है उसके बराबर हो जाएं, और हथेलियां यानी हाथों की सीधी साइड और उंगलियां भी किबला रुख रहें, और उंगलियां थोड़ी थोड़ी खुली रहें जिस तरह के आमतौर से रहती हैं। अब तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को नीचे लाओ और नाफ के नीचे इस तरह बांध लो कि दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की पुष्ट पर उस जगह रखो जहां हाथ और बाजू का जोड़ बनता है, यानी उस जगह के करीब जहां पर घड़ी वगैरह बांधते हैं। और दाएं हाथ के अंगूठे और छुरियां यानी छोटी उंगली से रिंग बनाकर बाएं हाथ के जोड़ को पकड़ लो, कैच कर लो, और दाएं हाथ की बाकी उंगलियां जरा खुली हुई बाई कलाई के ऊपर रख दो। मगर हाथों को उठाने और बांधने का यह तरीका मर्दों के लिए है। औरतों के लिए हाथ उठाने और बांधने का तरीका यह है कि वो तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहते वक्त अपने हाथों को चादर या दुपट्टे वगैरह से बाहर नहीं निकालें, बल्कि कपड़े के अंदर ही रखकर हाथों को सिर्फ कांधों के बराबर तक उठाएं, कानों के बराबर न उठाएं, और बाईं हथेली को सीने पर छाती के नीचे रखकर उसकी पुष्ट पर दाहिनी हथेली रख दें। यह औरतों का तरीका है। हाथ बांध लेने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता सना पढ़ो। सना यह है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। इसका तर्जुमा और मीनिंग यह है कि अल्लाह मैं तेरी पाकीज़गी बयान करता हूं और तेरी तारीफ करता हूं, और तेरा नाम बड़ा बरकत वाला है, और तेरी शान बहुत बुलंद है, और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इसके बाद तावुज़ पढ़ो यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसके बाद यह है कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं शैतान मरदूद के शर से। फिर तस्मीह पढ़ो यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद मीनिंग यह है कि अल्लाह के नाम से नमाज को शुरू कर रहा हूं जो कि बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। फिर सूरतुल फातिहा पढ़ो। सूरतुल फातिहा यह है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इसका तर्जुमा यह है कि सब तारीफ है अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार है, बेहद मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला, रोज़ क़यामत का मालिक है। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते और तेरी ही मदद चाहते हैं। हमें सीधी राह चलाना, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम फरमाया, न उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरी नाराजगी और गजब हुआ, और न सीधी राह से भटकने वालों का। सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद आमीन कहो। आमीन का मतलब यह है कि या अल्लाह मेरी दुआएं कबूल फरमा। इसके बाद कुरान मजीद में से कोई एक सूरत जो आपको याद हो छोटी सी, मसलन सूरतुल कौसर या सूरतुल इखलास पढ़ो, या कोई एक बड़ी आयत के छोटी छोटी 3 आयतें पढ़ लो। सूरतुल कौसर यह है इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। इसकी मीनिंग यह है कि या नबी बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई हैं, तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ते और कुर्बानी करते रहो। बिला शुबहा जो आपका दुश्मन है वही हर खैर से महरूम और बर्बाद होकर मिटने वाला है। सूरतुल इखलास ये है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसकी मीनिंग यह है कि कहो वो अल्लाह एक ही है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, और ना उसका कोई हमदर्द हमसर और बराबर है। याद रखिए कि अगर आप इमाम की इत्तिबा में नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज शुरू करके सिर्फ सना पढ़कर खामोश खड़े रहें। तावुज़ तस्मीह सूरतुल फातिहा और दूसरी सूरत इमाम के पीछे खड़े होने की हालत में मत पढ़ो। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए नीचे की तरफ झुक जाओ। इस झुकने की पोजीशन और हालत का नाम रुकू है। रुकू का पूरा तरीका सुन्नत के मुताबिक यह है कि नीचे झुककर दोनों घुटनों को हाथों के साथ खूब मजबूती से इस तरह पकड़ लो कि उंगलियां खूब फैली हुई और किबला की सीध में रहें और पीठ बराबर बिछी हुई हो। कमर, सर और पुष्ट तीनों बराबर एक लेवल पर हों, एक दूसरे से ऊंचे या नीचे ना हो, और कोहनियां और बाजू पसलियों और करवटों से अलग रखो, और पिंडियां और टांगें बिल्कुल सीधी रखो। रुकू करने का यह तरीका मर्दों के लिए है, मगर औरतों के रुकू करने का तरीका यह है कि औरतें रुकू में सिर्फ उसी कदर झुकें कि उनके हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं, और बगैर बोझ डाले या दबाव डाले हुए हाथों को घुटनों पर सिर्फ रख दें। उंगलियां खुली हुई नहीं बल्कि मिलाकर रखें, और घुटनों को थोड़ा सा आगे की तरफ झुका दें, और कोहनियां और बाजू पसली और करवटों से मिलाकर रखें। शरीर से पुष्ट को और पुष्ट से सर को कुछ ऊंचा रखें। यह औरतों का रुकू है। अब रुकू की तस्वीर पढ़ो सुब्हान रब्बियल अज़ीम। इसके माने यह है कि मैं अपने रब की पाकीज़गी बयान करता हूं जो बड़ा अजमत वाला है। कम से कम 3 बार यह तस्वीर जरूर पढ़ो, लेकिन अगर 5, 7, 9 या 11 बार पढ़ो तो और भी बेहतर है। फिर तस्वीर पढ़ते हुए
ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ. تسبیح یہ ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اس کی معنی یہ ہے کہ اللہ اس کی سنتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے. لیکن اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کو تسبیح نہیں پڑھنا چاہیے، تب صرف امام ہی تسبیح پڑھے گا. اس کھڑے ہونے کی حالت اور پوزیشن کو جو کہ رکوع کے بعد ہوتی ہے قومہ کہتے ہیں. اب قومہ میں کھڑے کھڑے تحمید بھی پڑھ لو، مگر امام کو تحمید پڑھنا سنت نہیں ہے. تحمید یہ ہے ربنا لک الحمد، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جاؤ. سجدہ کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھو، پھر گھٹنوں کے سامنے دونوں ہاتھوں کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اس طرح بچھا کر رکھ دو کہ تمام انگلیاں قبلہ رخ رہیں. پھر دونوں ہاتھوں کے درمیان سر بھی رکھ دو اس طرح کے ماتھا اور ناک کی ہڈی زمین پر فکس ہو جائیں، اور کلائیوں کو زمین سے اوپر اور بازوؤں کو کروٹوں یعنی سائڈوں اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو زمین سے جدا اور دور دور رکھیں. دونوں پاؤں کو سیدھا کھڑا کر دو اور دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کے نیچے کی سائڈیں اس طرح زمین پر فکس رکھو کہ سب انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف رہے. مگر سجدہ کرنے کا یہ طریقہ صرف مردوں کے لیے ہے. عورتوں کے لیے سجدہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ وہ سجدہ خوب سمٹ کر کریں، یعنی اپنی کلائیوں کو زمین پر بچھا دیں اور بازوؤں کو کروٹوں یعنی سائڈوں سے، پیٹ کو رانوں سے، رانوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو زمین سے لگا دیں. اور سجدے میں عورتوں کو اپنے پاؤں کھڑے بھی نہ کرنے چاہیے. سجدہ میں جا کر کم سے کم 3 بار تسبیح سجدہ کی پڑھو. اگر 3 سے زیادہ مگر طاق یعنی 5 یا 7 یا 9 یا 11 بار تسبیح پڑھو تو اور بھی بہتر ہے. سجدہ کی تسبیح یہ ہے سبحان ربی الاعلی، میننگ یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس کی شان سب سے بلند ہے. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ سے اول اپنے سر کو اٹھاؤ، پھر ہاتھوں کو، اور پھر اٹھ کر سیدھے بیٹھ جاؤ. پہلے سجدہ کے بعد اور دوسرے سجدہ سے پہلے یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی اس پوزیشن کو جلسہ کہتے ہیں. جلسہ کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ داہنے قدم کو تو پہلے کی طرح یوں ہی کھڑا رہنے دو کہ اس کی انگلیاں زمین پر جمی ہوئی قبلہ رخ رہی رہیں، اور بایاں قدم اس طرح بچھا دو کہ اس کی انگلیاں داہنے پاؤں کی طرف ہو جائیں اور ایڑی بائیں طرف رہے. پھر اس بچھے ہوئے بائیں پاؤں کے اوپر سرین رکھ کر سیدھے ہو کر خوب آرام سے بیٹھ جاؤ اور ہاتھوں کو رانوں پر گھٹنوں کے پاس اس طرح رکھو کہ انگلیاں تھوڑی تھوڑی کھلی ہوئی مگر قبلہ کے رخ پر رہیں. جلسہ کا یہ طریقہ مردوں کے لیے ہے، مگر عورتوں کے لیے جلسہ کا مسنون طریقہ یہ ہے بیٹھتے وقت عورتیں اپنے دونوں پاؤں کو داہنی طرف نکال دیں اور بائیں شرین کو نیچے لگا کر اس کے اوپر آرام سے سیدھی ہو کر بیٹھ جائیں اور انگلیوں کو ملا کر ہاتھوں کو رانوں پر رکھ دیں. اب کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار یوں ہی اطمینان سے بیٹھے رہو. پھر تکبیر لیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری بار سجدہ میں چلے جاؤ. اس سجدہ کو بھی اسی طرح ادا کرو جس طرح پہلے سجدہ کو ادا کیا تھا. یہ اب آپ کی 1 رکعت پوری ہو چکی ہے. اب دوسری رکعت کے لیے تکبیر کہتے ہوئے اس طرح کھڑے ہوں کہ پہلے زمین سے سر کو اٹھاؤ، پھر ہاتھوں کو، پھر گھٹنوں کو اٹھاتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ. یعنی بالکل وہی پوزیشن لے لو جو آپ نے پہلی رکعت کے قیام میں لی تھی، اور دوسری رکعت شروع کر دو یوں کہ اب صرف تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ آمین اور دوسری سورت پڑھ لو. پھر پہلے ہی کی طرح تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاؤ. رکوع کرو، قومہ کرو، پھر سجدہ کرو، پھر جلسہ اور پھر دوسرا سجدہ کرو. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بالکل اسی طریقے سے بیٹھ جاؤ جس طریقے سے 2 سجدوں کے درمیان جلسہ میں بیٹھتے ہیں. 2 رکعتوں کے بعد اس بیٹھنے کی پوزیشن کو قعدہ کہتے ہیں. اب تشہد پڑھو. تشہد یہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے معنی یہ ہے کہ تمام عبادتیں جو زبان سے کی جاتی ہیں اور تمام عبادتیں جو باقی بدن سے کی جاتی ہیں اور تمام عبادتیں جو مال خرچ کر کے کی جاتی ہیں سب اللہ ہی کے لیے ہیں. سلام ہو حضور پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں سلام ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں. تشہد پڑھتے ہوئے سنت یہ ہے کہ جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا شروع کریں اور اشہد ان کہہ چکے تو دانے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا ہلکا یعنی رنگ بنا دیں، اور چھمڑیاں یعنی چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو پیچھے سمیٹ کر ہتھیلی سے لگا دیں، اور جب لا کہیں تو انگوٹھے کے ساتھ والی شہادت انگلی کو سیدھا اوپر اٹھا دیں، اور جب لا الہ کہنے کے بعد الا اللہ کہنے لگیں تو الا اللہ ہو کے اللہ پر پہنچتے ہی فوراً شہادت کی انگلی کو نیچے گرا دیں اور باقی سب انگلیاں سیدھی پہلے کی طرح کر لیں. اس انگلی اٹھانے میں احتیاط یہ ہے کہ اس کا طریقہ
اچھی طرح سیکھ اور سمجھ کر اٹھائیں, اور اگر صحیح طریقہ نہ آتا ہو تو انگلی مت اٹھائیں اور اس کے بغیر ہی نماز پڑھ لیں, ورنہ غلط طریقے سے انگلی اٹھا کر گنہگار ہوں گے. اب اگر 2 ہی رکعت پڑھنا ہو تو وہی بیٹھے بیٹھے تشہد کے بعد درود شریف پڑھو. درود شریف یہ ہے اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اس کی معنی یہ ہے کہ اللہ حضرت محمد اور ان کی آل پر اپنی خاص رحمت نازل فرما, جیسے کہ تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائی. بے شک تو بڑا خوبیوں کا مالک اور بزرگی والا ہے. اے اللہ حضرت محمد اور ان کی آل پر اپنی خاص برکتیں نازل فرما, جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر اپنی خاص برکتیں نازل فرمائی. بے شک تو خوبیوں والا بڑا بزرگ ہے. اس کے بعد قرآن و حدیث میں بتائی ہوئی دعاؤں میں سے ایک یا زیادہ جتنی چاہو پڑھو. ان میں سے ایک دعا جو عام طور پہ پڑھی جاتی ہے یہ ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس دعا کو دعائے ابراہیمی کہتے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم رکھ کر کرنے والا رکھنا اور میری اولاد میں سے بھی. اے ہمارے رب, اور یہ بھی درخواست ہے کہ میری دعا کو قبول فرمانا. اے ہمارے رب بخش دینا مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا. دعا پڑھ لینے کے بعد پہلے دانی طرف منہ پھیرتے ہوئے تسلیم کہو, یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پھر وہی بانی طرف منہ پھیرتے ہوئے تسلیم کہو. تسلیم کے معنی یہ ہے کہ سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت. یہ سلام آپ اپنی دانی اور بائیں طرف موجود نمازیوں اور فرشتوں کو, یا اگر نمازی موجود نہ ہو تو صرف فرشتوں کو کہیں گے. لیجیے اب آپ کی 2 رکعت والی نماز پوری ہو چکی ہے. لیکن اگر آپ 2 رکعت سے زیادہ رکعتیں پڑھنا چاہتے ہو تو اگر نماز فرض یا سنت مؤکدہ ہے تو صرف تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعا پڑھنے سے پہلے تکبیر کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں, اور تیسری رکعت کو تسمیہ سے شروع کر کے سورۃ الفاتحہ اور آمین پڑھ کر فرض میں کوئی اور سورت نہ پڑھیں, اور سنت میں سنت مؤکدہ میں سورت بھی ملا لیں, اور پھر تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں, پھر قوما سجدہ وغیرہ کر لیں, پھر اسی طریقے سے 4تھی رکعت بھی پڑھ لیں, اور آخر میں اسی طریقے سے جو پہلے بتا چکا ہوں بیٹھ جائیں. آخر نماز میں بیٹھنے کی اس حالت اور پوزیشن کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں, یعنی لاسٹ سٹنگ. اب بیٹھ کر تشہد درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دو, اور اگر سنت غیر مؤکدہ یا اور کوئی نوافل ہیں تو 2 رکعت کے بعد قعدہ کریے, بیٹھ جائے اور تشہد درود شریف اور دعا وغیرہ سب پڑھ کر صرف سلام پھیرنے سے پہلے پھر تکبیر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کی اس تیسری رکعت میں ثنا, تعوذ, تسمیہ وغیرہ سب کچھ پہلی رکعت کی طرح پڑھیں. سورۃ الفاتحہ اور آمین کے بعد سورت بھی ملا لیں. اس رکعت کو مکمل کرنے کے بعد 4تھی رکعت کے شروع میں ثنا اور تعوذ کو چھوڑ دیں, یعنی بالکل دوسری رکعت کی طرح مکمل کر لیں, اور آخر میں بیٹھ کر تشہد, درود اور دعا وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دیں. اور اگر وتر کی نماز ہے تو 2 رکعت کے بعد بیٹھ کر صرف تشہد پڑھ کر تیسری رکعت کی طرف تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ, اور تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ, آمین اور دوسری سورت پڑھ کر تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر ناف کے نیچے باندھ لو, اور اب دعا القنوت پڑھو. دعا القنوت یہ ہے اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللهم ایاک نعبد ولک نصلی والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہم تیری مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور تم پر ایمان رکھتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں, ناشکری نہیں کرتے, اور ہم اس سے بائیکاٹ کر کے الگ ہوتے ہیں جو تیری نافرمانی کرے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی یہ نماز پڑھتے ہیں اور تجھ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں اور تیری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ہم ڈرتے ہیں. بے شک تیرا عذاب یقیناً کافروں کو پہنچنے والا ہے. دعا القنوت پڑھ کر رکوع کریں اور سجدہ کے بعد بیٹھ کر پہلے بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی نماز مکمل کر لیں. اب آپ کی نماز مکمل ہو چکی ہے. نماز کے بعد کون سی دعا اور ذکر مسنون ہے؟ اس سوال کا جواب یوں ہے کہ نماز سے سلام پھیرتے ہی فوراً 3 بار استغفار پڑھو. استغفار یہ ہے استغفر اللہ. اس کی معنی یہ ہے کہ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں. پھر
دونوں ہاتھ اٹھا کر نماز کے بعد کی دعا پڑھو. وہ دعا یہ ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو ہی سدا سلامت رہنے والا اور سلامتی بخشنے والا ہے, سلامتی تیری ہی طرف سے حاصل ہو سکتی ہے, تو بڑا برکتوں والا ہے, اے عزت و بزرگی کے مالک. اس کے بعد عربی یا اپنی زبان میں جتنی اور جو چاہو دعا مانگو کہ یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے. دعا کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو منہ پر پھیر لو, دعا ہو چکی. اب ایک بار آیت الکرسی پڑھو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے اس کے اور جنت کے درمیان موت کے سوا اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں, یعنی مرتے ہی جنت میں جائے گا. اور جو بستر پر سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو اس کے گھر کو, اس کے پڑوسی کے گھر کو اور ارد گرد کے کئی گھروں کو اللہ تعالیٰ شیطان اور چور سے محفوظ رکھے گا. آیت الکرسی یہ ہے اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں, وہ خود زندہ ہے اور اوروں کو بھی قائم رکھے ہوئے, اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند, اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. کون ہے جو اس کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے سفارش کر سکے؟ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے. وہ نہیں پا سکتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور اسے مشکل نہیں ہے ان کی نگہبانی, اور وہ بلندی والا عظمت والا ہے. آیت الکرسی کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھیں. صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ کو پڑھے وہ اللہ کی رحمت سے محروم اور نامراد نہیں رہتا, اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں. تسبیحات فاطمہ غریبوں کے لیے ان کے قبری والے آقا کا اسپیشل گفٹ اور تحفہ ہے. تسبیحات فاطمہ رات کو بستر پر سوتے وقت پڑھو تو دن بھر کی تھکاوٹ ان کی برکت سے دور ہو جاتی ہے. تسبیحات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس طرح پڑھو سبحان اللہ 33 بار, الحمدللہ 33 بار, اللہ اکبر 34 بار, اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 1 بار. سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا یہ مکمل اور کمپلیٹ طریقہ ہے جس میں فرض, واجب اور سنت موقعہ اور مستحب سب چیزیں شامل ہیں. اب ہم الگ الگ بتائیں گے کہ نماز میں کیا کیا چیزیں فرض ہیں, کون کون سی چیزیں واجب ہیں اور کون کون سی چیزیں سنت یا مستحب ہیں, تاکہ نماز کے تمام کاموں کو آپ ان کے صحیح درجے اور مقام پر پہچان لیں. اور اگر خدا نخواستہ کوئی چیز ان میں سے آپ سے مس ہو جائے تو اس کی وجہ سے نماز کے ثواب میں ہونے والی کمی کا نہ صرف آپ اندازہ کر سکیں بلکہ اگر ممکن ہو تو اس کمی کو پورا بھی کر سکیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز میں کیا کیا چیزیں فرض یعنی بہت ہی ضروری ہے؟ نماز میں 7 چیزیں فرض یعنی بہت ہی ضروری ہیں جن کے بغیر نماز بالکل نہیں ہوتی. نمبر 1 تکبیر تحریمہ یعنی نماز کو شروع کرنے کی تکبیر کہنا. نمبر 2 قیام یعنی کھڑے ہونا. نمبر 3 قراءت یعنی قرآن کی تلاوت کرنا. نمبر 4 رکوع یعنی جھکنا. نمبر 5 سجدہ یعنی ماتھا زمین پر رکھنا. نمبر 6 قعدہ اخیرہ یعنی نماز کے آخر میں بیٹھنا. نمبر 7 خروج بسنعہ اپنے ارادے یا اپنے فعل یعنی کام سے نماز سے خارج ہونا. اور اب آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی چیزیں نماز میں واجب یعنی ضروری ہے. تو یاد رکھیے کہ 15 چیزیں نماز میں واجب ہیں یعنی ایسی ضروری ہے کہ اگر ان میں سے کوئی چیز بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی, لیکن سجدہ سہو نہیں کیا یا جان بوجھ کر کسی واجب کو چھوڑ دیا تو نماز فاسد یعنی خراب ہو جائے گی اور اس کا لوٹانا ضروری ہے. نمبر 1 تکبیر تحریمہ کو اللہ اکبر کے لفظوں سے ادا کرنا. نمبر 2 فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کے ہر رکعت میں ایک بار پوری سورۃ الفاتحہ پڑھنا. نمبر 3 سورۃ الفاتحہ کے بعد فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور بطور سنت اور نوافل کے ہر رکعت میں قرآن کی ایک چھوٹی سورت یا ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں تلاوت کرنا. نمبر 4 امام کے پیچھے قرات یعنی سورۃ الفاتحہ یا کسی بھی سورت کو تلاوت نہ کرنا. نمبر 5 ظہر و عصر کی نمازوں میں اور دن کے تمام نوافل میں قرآن کی تلاوت آہستہ کرنا. اور فجر و مغرب عشاء اور جمعہ اور عید اور تراویح اور رمضان کے وتر کی نماز میں امام کا آواز سے قرات کرنا. نمبر 6 قوما یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا. نمبر 7 جلسہ یعنی سجدوں کے درمیان 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا. نمبر 8 تعدیل الارکان یعنی رکوع سجدہ کو اطمینان سے ادا کرنا اور قوما و جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا. نمبر 9 قاعدہ اولا یعنی 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹھنا. نمبر 10 پہلے اور آخری یعنی دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا. نمبر 11 پہلے قاعدے میں تشہد کے بعد کچھ نہ پڑھنا. نمبر 12 سلام کہہ کر نماز کو ختم کرنا. نمبر 13 وتر کی نماز کی 3 رکعت میں رکوع سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر دعاء القنوت پڑھنا. نمبر 14 ایک رکن یعنی فرض سے فارغ ہوتے ہی دوسرے رکن یعنی فرض کو فوراً شروع کر دینا. نمبر 15 تمام ارکان یعنی فرائض اور واجبات اور رکعتوں
رکعتوں وغیرہ میں مقررہ ترتیب کو قائم رکھنا، یہ سب چیزیں نماز میں واجب یعنی ضروری ہیں۔ اور آپ سنیے کہ کیا کیا چیزیں نماز میں سنت مؤکدہ ہیں۔ فرض اور واجب کے علاوہ جو کام بحالت نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں ان کو نماز کی سنتیں کہتے ہیں۔ ان کے بغیر نماز ادا تو ہو جاتی ہے مگر نامکمل اور ثواب بھی کم ہو جاتا ہے۔ بھولے سے اگر کوئی سنت چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر جان بوجھ کر چھوڑنا بہت برا اور چھوڑنے کی عادت بنا لینے والا پورا گناہگار ہے۔ نماز میں 20 چیزیں سنت مؤکدہ ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر اس طرح اٹھانا کہ دونوں ہتھیلیاں قبلہ رخ اور انگلیاں کھلی قبلہ رخ رہے۔ نمبر 2، تکبیر تحریمہ کہتے وقت سر کو جھکانا۔ نمبر 3، امام کا نماز کی تمام تکبیروں اور تسمیح اور سلام کو بلند آواز سے کہنا۔ نمبر 4، تکبیر تحریمہ کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناک کے نیچے باندھنا۔ نمبر 5، صرف پہلی رکعت میں ثنا اور اس کے بعد تعوذ پڑھنا، مگر سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کی نماز میں پہلی کے علاوہ تیسری رکعت میں بھی ثنا اور پھر تعوذ پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 6، اس کے بعد تسمیہ پڑھنا اور ہر رکعت کو تسمیہ ہی سے شروع کرنا۔ نمبر 7، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنا، یعنی اس کے بعد کوئی سورت وغیرہ نہ ملانا۔ نمبر 8، سورۃ الفاتحہ کے ختم پر آمین کہنا۔ نمبر 9، ثنا، تعوذ اور تسمیہ اور آمین کو آہستہ کہنا۔ نمبر 10، مسنون قرات یعنی سنت کے مطابق ہر نماز کی ہر رکعت میں قرآن کی تلاوت کرنا۔ نمبر 11، قیام سے رکوع اور رکوع سے سجدہ کی طرف جاتے ہوئے اور اسی طرح نماز کی کسی بھی پوزیشن کو بدل کر دوسری پوزیشن لیتے وقت تکبیر کہنا۔ نمبر 12، رکوع اور سجدہ میں کم از کم 3 بار تسبیح پڑھنا۔ نمبر 13، رکوع میں ٹانگیں سیدھی رکھنا اور انگلیاں کھول کر ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا اور سر، پشت اور سرینوں کو برابر ایک لیول پر رکھنا۔ نمبر 14، رکوع سے اٹھتے ہوئے تسبیح کہنا اور سیدھے کھڑے ہو کر قوموں میں تحلیل پڑھنا، ہاں مگر امام کے پیچھے تسبیح نہ کہو۔ نمبر 15، سجدہ میں جاتے وقت پہلے زمین پر دونوں گھٹنوں کو رکھنا، پھر ہاتھوں کو، پھر پیشانی کو، اور سجدہ سے اٹھتے وقت اس کے الٹ کرنا۔ نمبر 16، سجدہ میں پنڈلیوں کو رانوں سے اور رانوں کو پیٹ سے اور پیٹ کو بازو سے اور بازو کو کروٹوں سے اور کلائیوں کو زمین سے جدا رکھنا اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی اور قبلہ کے رخ رکھنا اور پاؤں کی 10 انگلیوں کو بھی قبلہ کے رخ رکھنا۔ نمبر 17، دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ میں اور یوں ہی قاعدہ میں بائیں پاؤں کو یوں کھڑا کر کے کہ اس کی انگلیاں زمین پر جمی ہوئی قبلہ رخ رہے اور بائیں پیر کو بچھا کر اس کے اوپر سرین رکھ کر بیٹھنا اور دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا۔ نمبر 18، تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کو پڑھتے وقت شہادت کی انگلی کو لا الہ الا اللہ پر اٹھانا اور لا الہ پر اٹھانا اور الا اللہ پر نیچے رکھ دینا۔ نمبر 19، نماز فرض اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اخیرہ میں اور نوافل و سنت غیر مؤکدہ کے ہر قاعدے میں تشہد کے بعد درود شریف اور دعائے مسنون پڑھنا۔ نمبر 20، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا۔ یہ سب چیزیں نماز کی سنت کہلاتی ہیں۔ اور اب لیجیے سوال کا جواب کہ نماز میں کیا کیا کام کرنا مستحب یعنی بہتر ہیں، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھ آستینوں یا چادر وغیرہ سے باہر نکالنا۔ نمبر 2، قیام اور رکوع میں دونوں قدموں کے درمیان بقدر 4 انگل کے فاصلہ چھوڑنا۔ نمبر 3، اگر وقت کی گنجائش ہو تو رکوع اور سجدہ میں تسبیح 3 بار سے زیادہ مگر طاق بار پڑھنا، مثلا 5، 7 یا 9 یا 11 بار۔ نمبر 4، قیام میں سجدہ کی جگہ پر، رکوع کی حالت میں قدموں کی پیٹھ پر اور سجدہ کی حالت میں ناک کی طرف اور جلسہ اور قاعدہ میں اپنی گود یا سینے اور سلام پھیرتے وقت اپنے کاندھوں پر نظر رکھنا۔ نمبر 5، بقدر طاقت کھانسی یا جمائی وغیرہ کو روکنا۔ نمبر 6، اقامت بیٹھ کر سننا اور جب اقامت کہنے والا حی علی الفلاح کہنے لگے تب کھڑے ہونا۔ اور اب ہاں آپ کو یہ بتائیں گے کہ کون کون سی چیزیں مفسدات نماز یعنی نماز کو توڑنے والی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی کام نماز پڑھنے کی حالت میں آپ کریں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، پھر نئے سرے سے شروع کر کے پڑھنا ہوگی۔ تو جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ یہ ہے، نمبر 1، جان بوجھ کر یا بھولے سے نماز کے اندر کسی سے بات کرنا۔ نمبر 2، کسی کو سلام کہنا یا سلام کا جواب دینا۔ نمبر 3، نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا یا چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ نمبر 4، خوشی کی خبر پر الحمدللہ یا غمی و افسوس کی خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون یا تعجب خیز بات پر سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہنا یا نماز پڑھتے ہوئے کوئی اذان سن کر اس کا جواب دینا۔ نمبر 5، درد یا مصیبت کی وجہ سے آہ، اف یا اوہ ہو کہنا۔ نمبر 6، اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دینا یعنی قرأت قرآن کی غلطی بتلانا، جو بھی امام کا اپنی مقتدی کے علاوہ کسی اور کے بتلانے سے اپنی غلطی ٹھیک کرنا۔ نمبر 7، امام بھول جائے تو اس کو کہنا کہ یوں کرو۔ نمبر 8، قرآن مجید یا نماز کے دوسرے ذکروں کو ایسا غلط پڑھنا کہ معنی بگڑ جائیں۔ نمبر 9، نماز میں اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز کی دعا کرنا جو کہ بندوں سے مانگی جا سکتی ہے، مثلا یہ کہنا کہ یا اللہ مجھے اتنے روپے دے دے۔ نمبر 10، نماز میں
قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھنا۔ نمبر 11 عمل کثیر، یعنی نماز پڑھتے ہوئے کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا۔ نمبر 12 نماز میں جان بوجھ کر یا بھول کر کچھ کھانا یا پی لینا۔ نمبر 13 بلا عذر سینے کو قبلہ کی طرف سے دوسری طرف پھیر دینا یا 3 قدم کی مقدار چلنا۔ نمبر 14 نماز میں اپنے امام سے آگے بڑھ جانا۔ نمبر 15 نماز پڑھتے ہوئے 3 الفاظ کی مقدار لکھنا۔ نمبر 16 ایک رکن کے اندر 3 بار کھجلانا اور ہر بار کھجلا کر ہاتھ وہاں سے اٹھا لینا۔ نمبر 17 بالغ آدمی کا رکوع اور سجدہ والی نماز میں تہتہا مارنا یا آواز سے ہنسنا۔ نمبر 18 درد یا مصیبت کی وجہ سے آواز نکال کے رونا۔ نمبر 19 بغیر عذر اور صحیح غرض کے کھنکھارنا یا کھانسی کرنا۔ نمبر 20 بے ہوش یا دیوانہ ہو جانا۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اب سنیے کہ کیا کیا چیزیں نماز کے اندر مکروہ تحریمی یعنی سخت بری اور ناپسندیدہ ہیں۔ خیال رہے کہ اگر نماز میں کوئی ایسا کام پایا گیا جو کہ مکروہ تحریمی ہے تو نماز کا فرض تو ادا ہو جائے گا مگر ناقص و نامکمل اور ثواب بھی نہیں ملے گا، اور ایسی نماز کو دہرانا واجب ہے ورنہ آدمی گنہگار ہوگا۔ ایسے کام جو نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہیں یہ ہیں: نمبر 1 صدل کرنا، یعنی سر یا کاندھوں پر کپڑا ڈال کر اس کے دونوں کناروں کو نیچے لٹکا دینا۔ نمبر 2 کپڑے میں اس طرح لپٹ جانا کہ جلدی سے ہاتھ باہر نہ نکل سکتے ہوں، یا منہ اور ناک کو چھپا لینا، یا پگڑی اس طرح باندھنا کہ بیچ سے سر ننگا رہے۔ نمبر 3 آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھائے ہوئے یا کرتا چھت یا چادر کے ہوتے ہوئے صرف پاجامہ پینٹ یا تہبند سے نماز پڑھنا، یا کھلے ہوئے بٹن والے کرتا شرٹ کوٹ ایچکن یا جیکٹ سے نماز پڑھنا جبکہ ان کے نیچے یا انڈر میں بنیان وغیرہ نہ ہو۔ نمبر 4 اپنے کپڑے یا بدن وغیرہ سے کھیلنا یا کپڑے کو ہاتھ سے سمیٹنا روکنا یا اٹھانا دھرنا، خواہ مٹی اور گرد وغیرہ سے بچنے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 5 انگلیاں چٹھانا یا انگلیوں کی کینچی باندھنا، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلی میں ڈالنا، کمر یا کولہے یا کوک پر ہاتھ دھرنا۔ نمبر 6 از خود یعنی اپنے آپ سے نماز میں جمائی یا انگڑائی لینا یا پخانا یا پیشاب یا ہوا کی سخت حاجت اور پریشر کی حالت میں نماز پڑھنا۔ نمبر 7 بالوں کا جوڑا باندھے یا بالوں کو سر پر جمع کر کے چٹلا باندھ کر نماز پڑھنا۔ نمبر 8 قبلہ کی طرف سے منہ پھیر کر یا یوں ہی نگاہ سے ادھر ادھر دیکھنا یا آسمان کی طرف دیکھنا۔ نمبر 9 منہ میں کوئی ایسی چیز مثلا چونی یا ٹھنی یا پان وغیرہ رکھ کر نماز پڑھنا جس سے قرآن کی تلاوت میں رکاوٹ نہ ہوتی ہو، اور اگر قرآن کی قراءت بالکل نہ ہو سکتی ہو یا بگڑ کر ہوتی ہو تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 10 قیام یعنی کھڑے ہونے کے علاوہ کسی اور حالت میں قرآن کی تلاوت کرنا، یا رکوع میں پہنچ کر قراءت کو ختم کرنا یا قرآن مجید کی تلاوت کے خلاف الٹا پڑھنا۔ نمبر 11 رکوع اور سجدہ قوما اور جلسہ کو اطمینان سے ادا نہ کرنا۔ نمبر 12 سجدہ کی جگہ پر اگر کنکریاں یا سٹون وغیرہ ہوں تو ان کو ہٹانا، لیکن اگر ہٹائے بغیر سنت کے موافق سجدہ نہیں ہو پاتا تو ایک بار ہٹا لینا مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 13 مرد کا سجدہ میں اپنی کلائیوں اور کوہنیوں کو بچھا دینا۔ نمبر 14 نماز میں کتے کی طرح بیٹھنا، یعنی گھٹنے سینے سے لگا کر دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر سرین پر بیٹھنا یا دونوں پاؤں کھڑے کر کے ایڑیوں پر اس طرح بیٹھنا کہ دونوں ہاتھ زمین پر لگے ہوئے ہوں۔ نمبر 15 قبر کی طرف منہ کر کے یا کسی شخص کے منہ کی طرف نماز پڑھنا جبکہ درمیان میں کوئی آڑ یا پردہ نہ ہو۔ نمبر 16 ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ سر کے اوپر یا سامنے یا دائیں یا بائیں یا پیچھے یا سجدہ کی جگہ پر کسی جگہ جاندار کی تصویر ہو، یا ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا کہ جس پر جاندار کی تصویر ہو۔ نمبر 17 جلدی میں صف کے پیچھے ہی سے تکبیر کہہ کر اور پھر 1-2 قدم چل کر جماعت کی طرف صف میں آ ملنا۔ نمبر 18 اکیلے امام اونچی جگہ پر ہو اور تمام مقتدی نیچے یا اس کے برعکس یعنی الٹ ہو۔ نمبر 19 مقتدی کا رکوع یا سجدہ میں یا رکوع و سجدہ سے سر اٹھانے وغیرہ میں اپنے امام سے جلدی کرنا۔ نمبر 20 داڑھی مونڈے یا کٹوا کر 1 مشت یعنی 4 انگل سے چھوٹی داڑھی رکھنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا اور نماز کے کسی بھی واجب کو چھوڑ دینا مکروہ تحریمی ہے۔